السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میت کو غسل دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سنیں اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میت کو غسل دینے کا طریقہ یعنی میت کو کس طرح نہلایا جائے، یہ آسانی کے ساتھ جو نہلایا جاتا ہے اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اس طرح آپ میت کو نہلائے، اور ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کو یا گھر کے ہر آدمی کو نہلانے والا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گھر کے اندر انتقال ہو جائے اس کو نہلایا جائے۔ اور یاد رکھے کہ میت کو اس طرح نہلایا جائے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کو نہلاتی ہے پیار محبت سے، اسی طرح پیار محبت سے میت کو بھی نہلایا جائے۔ تو آئیے، جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جانے کے بعد سب سے پہلے کام یہ کرے کہ یہ دونوں ہاتھ اگر کہیں پر ہے تو اس کو اس طرح سیدھا کر دے، آنکھ کو بند کر دے۔ اس کے بعد جس پر میت کو غسل دینا ہے، یعنی جس پر میت کو نہلانا ہے، تخت وغیرہ پر جو لکڑی کا رکھا رہتا ہے، اس تخت پر اس کو پہلے صاف کر دیا جائے، پانی سے دھل دیا جائے، اور اس کے بعد مردے کو اس طرح تخت پر لٹایا جائے، یعنی چوکی پر اس طرح لٹایا جائے۔ لٹانے کے بعد سب سے پہلے اس کے بدن پر کوئی موٹی سی کپڑا ڈالا جائے۔ اس طرح یہ کپڑا ہے، اس کو اس طرح میت کے اوپر ڈال دیا جائے۔ ڈالنے کے بعد سب سے پہلے اسے استنجا کرایا جائے۔ استنجا کرانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ میں دستانہ پہن لیں، بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن لیں۔ دستانہ پہننے کے بعد پانی کو جگ میں لے لیں۔ پانی کو لینے کے بعد اس کے بعد اس طرح اٹھا کر، شرمگاہ کو بغیر دیکھے اس طرح اٹھا کر پانی ڈال دے۔ یہ استنجا کرنا ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی گندگی وغیرہ لگا ہوا ہے تو دستانے سے اس طرح ہاتھ ڈال کر میت کے غلاظت کو یعنی ناپاکی کو صاف کر دے۔ صاف کرنے کے بعد سب سے پہلے جس طرح ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وضو کرایا جائے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، تو دونوں پہلے داہنا ہاتھ کو گٹوں تک دھو دے، اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو گٹوں تک دھو دے۔ اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، تو کلی ہم نہیں کرائیں گے میت کو، بلکہ روئی لے لیں گے، اور روئی لینے کے بعد اس طرح ہونٹ پر 3 مرتبہ اس طرح روئی سے کر کے ہٹا دیں گے، ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ لیں گے، ہٹا دیں گے، یعنی 3 مرتبہ روئی کو ایک ایک حصے کو لے کر کرنا ہے۔ اس کے بعد جس طرح کفن والے بتی بنا کر دیتے ہیں کپڑا کا، تو پھر ناک میں اس طرح کریں گے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد چہروں کو دھلیں گے بڑھیا سے، جس طرح وضو میں چہرے کو دھلا جاتا ہے، چہرے کو دھلیں گے۔ اس کے بعد بڑھیا سے دھو دینے کے بعد پھر ہاتھ کو دھوتے ہیں ہم، پھر ہاتھ کو دھلیں گے۔ داہنے ہاتھ کو پہلے یہاں سے یہاں 3 مرتبہ دھلیں گے، پھر بائیں ہاتھ کو یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ دھلیں گے۔ یہ دونوں ہاتھ دھلنے کے بعد پھر سرکہ مسح کریں گے، سرکہ مسح کر لیں گے۔ سرکہ مسح کرنے کے بعد پھر داہنے پیر پر 3 مرتبہ پانی پٹائیں گے، پھر بائیں پیر پر 3 مرتبہ پانی پٹائیں گے۔ یہ وضو ہو گیا۔ وضو ہونے کے بعد ہم پھر پانی ڈالیں گے مردے کے جسم پر، میت کے اوپر جگ میں لے کر پانی اس طرح ڈالیں گے، یہاں سے یہاں تک ڈال دیے۔ پانی ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ہم بائیں طرف لٹائیں گے مردے کو، اس طرح بائیں طرف ایسے لٹائیں گے۔ بائیں طرف اس لیے لٹائیں گے تاکہ سب سے پہلے داہنے طرف کو دھل دیا جائے، یعنی داہنا طرف دھل جائے۔ اس طرح پانی لے کر 3 مرتبہ اس طرح بہائیں گے پانی۔
اس طرح پانی بہائیں گے. بہانے کے بعد صابن وغیرہ بڑھیا سے لگا دیں گے. پھر اس کے بعد داہنے طرف اس کو ہٹائیں گے, داہنے طرف, تاکہ بائیں طرف کا بڑھیا سے دھل جائے. پھر پانی لے کے اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک پٹائیں گے. پٹانے کے بعد پھر اس طرح کر دیں گے. اس کے کرنے کے بعد پھر جو ہے میت کو اس طرح ہلکا سا اٹھائیں گے, ہلکا سا اس طرح اٹھانے کے بعد جو ہے ہلکا ہلکا پیٹ کو ملیں گے, تیزی سے نہیں, ہلکا ہلکا ملنے کے بعد, تاکہ اس کی نجاست اگر پیشاب پخانہ اگر نکل جاتا ہے تو اس کو دھل دیں گے. پھر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سب سے لاسٹ میں کیا کریں گے کہ میت کے اوپر جو کافور ڈالا ہوا پانی, یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبودار پانی ہو جو سب سے آخر میں استعمال کیا جائے. تو کافور جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں خوشبودار, اس کافور والے پانی کو لے کر ہم 3 مرتبہ سر سے لے کر پیر تک ڈالیں گے. 3 مرتبہ ڈال دیے. اس کے بعد غسل مکمل ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے کہ دوسرا کپڑا لے کر میت کے بدن کو پوچھیں گے. پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کپڑا لے کر ہلکا ہلکا اس طرح کر کے پانی کو اٹھا لیں گے, اس طرح رگڑیں گے نہیں. اس کے بعد یہ دوسرا کپڑا ہم لائیں گے, دوسرا کپڑا اس پر ڈال کر بھیگا ہوا کپڑا نکال لیں گے. یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے. میت کو غسل دیا جائے, اس طرح آپ غسل دیں. اور غسل دینے کے بعد, غسل دینے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس لیے چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر یا رشتہ دار کے اندر آج لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار میں اپنے گھروں میں اگر کوئی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نہلانے سے ڈرتے ہیں. بھائیو اور دوستو, ہمیں چاہیے کہ ہم نہلانے میں, کفن پہنانے میں آگے رہیں تاکہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. تو یہ آسان طریقہ ہے غسل دینے کا. اس کے بعد دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کفن کس طرح پہنایا جائے. واقعی میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو آپ اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.